ہم نے ڈیزل اور پٹرول کی ملک ہم نے ٹیکس سب سے زیادہ اکٹھا کیا، اور اس ٹیکس کی وجہ سے کیونکہ زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا، ہم نے اپنے لوگوں کے لیے پٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت کم رکھی۔ ہماری وہ گورنمنٹ تھی جس نے سب سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پہنچایا۔ ہم نے کسانوں کو ان کی فصل کی پوری قیمت دلوائی۔ ہم نے شوگر مافیا کا مقابلہ کیا، جو کسانوں کو پیسے نہیں دیتے تھے اور پیسے کم دیتے تھے، پوری قیمت بھی دلوائی، وقت پہ دلوائی۔ کسانوں نے اپنا پیسہ زمین پہ لگایا، اور جو 5 بڑی بڑی فصلیں تھیں ان میں سے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کی پیداوار ہمارے زمانے میں ہوئی پچھلے سال۔ تو میرے کارکنوں، شکریہ۔ اب ذرا سنیں، تو یہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ایک حکومت جو ملک کو ہر مشکل سے نکال رہی تھی، جس کی معاشی پرفارمنس پچھلی کوئی بھی حکومت پچھلے 10 سال میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، جس نے ایک ملک وہ ملا ہمیں وراثت میں جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا، سارے ادارے تباہ کیے ہوئے تھے، وہ ہمیں حکومت ملی۔ اور مجھے فخر ہے کہ سارے میڈیا پروپیگنڈا اور اپوزیشن پروپیگنڈا کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حکومت صحیح راستے پہ نکلی ہوئی تھی۔ جب یہ سازش کی گئی تو میں آج یہ بھی آپ کو بتا دوں نوجوانوں کہ قوم کیسے تباہ ہوتی ہے۔ قوم کیسے تباہ ہوتی ہے؟ جب آپ وہ کرپٹ لوگوں کو جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے، جب آپ ان کو بٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ شہباز شریف نے سب سے پہلے چیز کیا کی؟ 16 ارب روپے کے FIA کے اس کے اوپر کیس ہے، 16 ارب روپے کا نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ، جس میں مقصود چپڑاسی کا 4.25 ارب روپیہ، 370 کروڑ روپیہ اس کے بینک میں آیا۔ اب ایک منٹ چپ، اب سنیں، اب یہ کیا کیا اس نے؟ آتے ساتھ ہی FIA میں جو انویسٹیگیٹر ان کو فارغ کر دیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی، سارے اپنے لوگوں کو اوپر بٹھا دیا۔ اب یہ اپنے کیسز ختم کروائے گا۔ اب یہ جب FIA کو تباہ کرے گا اپنے کیسز بچانے کے لیے، FIA اور بھی کسی طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑے گی، وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑیں گے، ادارہ تباہ ہوگا۔ اب یہ نیب کو مکمل طور پہ تباہ کریں گے، جدھر اس کے باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں، نیب تباہ ہوگی۔ FBI کو یہ تباہ کریں گے، کیونکہ FBI کے اندر یہ ٹیکس بچانا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے FBI پہ جب لوگ لے کے آئیں گے، FBI جس نے تاریخی ٹیکس اکٹھا کیا، ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے FBI کو مضبوط کیا۔ یہ اسی FBI کو کمزور کریں گے، کیونکہ یہ سارے ٹیکس چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
تو یہ سارے ملک کے اداروں کو کمزور کریں گے. تو ہوگا کیا؟ میرے کارکنوں یہ سنو، کیونکہ آپ نے جب تبلیغ کرنی ہے لوگوں کے اندر جا کے، آپ نے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھانی ہیں. ہوگا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب مرتی ہے جب وہ چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی. یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے. اب ایف آئی اے ہمیشہ کے لیے طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑے گی، کیونکہ جنہوں نے یہ شہباز شریف کو اور اس کے بیٹوں پہ کیس بنائے تھے ان کے اوپر انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اب سارے باقی ایف آئی اے والے ڈریں گے کہ کبھی ہم کسی طاقتور کو نہ ہاتھ ڈالیں. ہمیں پہلے مشکل تھی، سرکاری نوکر ڈرتے تھے جب ہم انہیں کہتے تھے کہ جو بڑے بڑے مجرموں پہ ہاتھ ڈالو، تو سرکاری نوکر ڈرتے تھے، گورنمنٹ آفیشلز ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہ واپس آ کے انتقامی کارروائی کریں گے. اب یہ سازش کے ذریعے اسی شہباز شریف اور شریف خاندان کو واپس لایا گیا، اور اب یہ سارے ادارے اس ملک کے تباہ کریں گے جو انہوں نے پہلے کیے ہیں. کبھی کوئی گورنمنٹ جو ادارے تباہ کرتی ہے، کبھی دنیا کی تاریخ میں وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی. اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. جو غریب ملک ہیں وہ غریب اس لیے نہیں ہیں کہ وہاں وسائل کی کمی ہے، وہ غریب اس لیے ہیں کہ ان کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. وہ طاقتور ڈاکوؤں کو، مجرموں کو نہیں پکڑ سکتے، وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں. وہ جو لوگ یہاں سے پیسہ چوری کر کے لندن میں محلات خریدتے ہیں اور بڑی بڑی بزنسز چلاتے ہیں چوری کے پیسے سے، غریب ملکوں کا جو نظام ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا. اس لیے وہ غریب ہوتے ہیں، اس لیے غربت ہوتی ہے. تو یہ جو دوسرا بڑا، ایک تو سازش ہوئی، دوسرا ان چوروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ان کے خلاف ساری قوم کو کھڑا ہونا اس لیے ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل اب خطرے میں ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے. اس لیے بس پہلے سن لو، پہلے بات سنو، کیونکہ آپ نے جا کے تبلیغ کرنی ہے لوگوں میں. آپ نے لوگوں کو، ایک منٹ سنو، دیکھیں میرے کارکنوں، سنو غور سے بات. اب نعرے بعد میں مارنا، پہلے آپ نے اب لوگوں کے پاس جائیں گے، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ ان کو کہیں گے کہ یہ ساری سازش تب شروع ہوئی جب امریکہ نے فیصلہ کیا عمران خان کو ہٹانے کا. ان کا انڈر سیکرٹری واشنگٹن میں ڈونلڈ لو، اس نے آ کے ہمارے امریکہ کے ایمبیسڈر کو دھمکی دی کہ اگر تم عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہا کہ اگر عمران خان کو عدم اعتماد کی ووٹ پہ آپ نے ہٹا دیا تو پھر ہم معاف کر دیں گے. غلاموں کو معاف کیا جاتا ہے، آزاد لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا. ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو اس ملک کا کرپٹ ترین مافیا، یہ تیار بیٹھے تھے ان کو اوپر لانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جب ہٹاؤ گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ چوروں کو انہوں نے اوپر لے کے آنا ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہیں.